جمعیت علماء کا انعقاد ہو کر تقریباً 100 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، تو اتنے سارے عرصے میں جمعیت علماء نے کیا کیا کام کیے ہیں اور کیا کام کر رہی ہے، یہ سارے کام بتلانے کے لیے کافی وقت درکار ہے، لیکن اس کو بڑے مختصر وقت میں صرف 10 سے 15 منٹ کے اندر میں اپنی بات مکمل کروں گا، اور جو اکابر علماء آپ کے شہر میں آئے ہیں ان کو ہمیں خاص طور پر سننا ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جمعیت علماء کا قیام، جمعیت علماء کو جب قائم کیا گیا وہ سن 1919 تھا۔ 1919 میں جمعیت علماء کو قائم کیا گیا ہمارے اکابر نے، اور اس لحاظ سے جمعیت علماء نے ملک کی آزادی میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ جمعیت علماء کے اکابر جن میں حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ ان کے بے شمار شاگردین نے جنگ آزادی کے اندر حصہ لیا، اور اس ملک سے انگریزوں کو بھگانے میں آپ نے قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، اور اس کے بعد انگریزوں کو یہاں سے بھگایا ہے۔ تو جنگ آزادی کی تاریخ سے یہ جمعیت علماء کی تاریخ شروع ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جو سخت مرحلہ جمعیت علماء کے اوپر آیا تھا یہ اس وقت تھا کہ جب ملک کو تقسیم کیا جا رہا تھا۔ جمعیت علماء کے اکابر، جمعیت علماء کے ذمہ داران نے ملک کی تقسیم کی سخت مخالفت کی، لیکن وہ حالات ایسے سخت تھے کہ مسلمانوں کے اندر جوش اور ولولہ تھا کہ اس وقت نعرہ دیا گیا ان لوگوں کی طرف سے کہ جو ملک کو تقسیم کرنا چاہتے تھے کہ ہم کٹ کے لیں گے، مر کے لیں گے، پاکستان لے کے رہیں گے، یہ نعرہ انہوں نے دیا تھا۔ ایسے حالات میں جمعیت علماء کے اکابر نے اعلان کیا کہ ملک اگر تقسیم ہوگا تو گویا مسلمانوں کو تقسیم کر دیا جائے گا، اگر مسلمان تقسیم ہوگا تو مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹ جائے گا، اس لیے آپ نے جم کر کے تقسیم ہند کی مخالفت کی، لیکن اللہ کہ جو ہے چاہنا تھا وہ مقدر تھا، ملک تقسیم ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر اس ملک کے اندر مسلمانوں کا سہارا بننے میں اور اس ملک کے اندر مسلمانوں کی بقا اور مسلمانوں کے تشخص کو قائم رکھنے کے لیے اس جماعت نے بے شمار کام انجام دیے، جن میں ایک بڑا اہم کام اس جمعیت علماء کے ذریعے انتظام جو ہوتا ہے وہ سدبھاونا منچ کا قیام ہے۔ سدبھاونا کے ذریعے کام کیا ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں، ہماری آبادی کم ہے اور برادران وطن کی آبادی اس ملک کے اندر زیادہ ہے۔ ایسے وقت میں دین اسلام کا ایک اہم فریضہ وہ یہ ہے کہ ہم دعوت کا پیغام ان لوگوں تک لے کر کے جائیں کہ جن تک اب تک دعوت کا پیغام نہیں پہنچا ہے۔ ہم سے پہلے آنے والے بزرگان دین نے اس ملک کے اندر پیار و محبت کی فضا بنائی، اسی لیے آپ دیکھیے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر جتنے مسلمان آتے ہیں اس سے زیادہ کہیں نان مسلم بھی آتے ہیں، گویا انہوں نے اس ملک میں آنے کے بعد محمد کی محبت کی فضا کو عام کیا، جس کی وجہ سے نان مسلم لوگ بھی ان سے بڑے قریب تھے۔ جمعیت علماء چاہتی ہے کہ اس ملک کے اندر بھائی چارہ قائم کیا جائے، آپس میں الفت و محبت قائم کی جائے تاکہ دعوتی کام کرنے میں بڑی سہولیات ہو سکیں۔ جمعیت علماء کا ایک دوسرا کام وہ یہ ہے جو سنت سے بھی ثابت ہے، جس کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تھا، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہ حضور کی یہ سنت تھی کہ جب بھی کبھی قدرتی آفات آ جاتے تھے، کہیں اگر فسادات ہو جاتے تھے تو اللہ کے رسول وہاں پہنچتے اور ان لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ آج ملک کے اندر کچھ مٹھی پر فرقہ پرست لوگ جہے دنگے کرواتے ہیں، فسادات کرواتے ہیں، اور ایسی صورت میں مظلوم مسلمان بنتا ہے۔ ان مسلمانوں کی مدد کے لیے سب سے پہلے آگے آنے والی اگر کوئی جماعت ہے تو وہ آپ کی اور ہماری جمعیت علماء ہے۔ آپ دیکھیے حال ہی میں، ویسے تو ایک لمبی تاریخ ہے لیکن حال ہی کا اگر واقعہ بتاؤں تو شاہگڑھ کا آپ واقعہ سامنے رکھیے کہ جب حادثہ ہوا ہے اس حادثے کے بعد سب سے پہلے وہاں پہنچنے والی آپ کی جماعت اور آپ کے قائد شیر مہاراشٹر حافظ ندیم صدیقی صاحب ہیں کہ جنہوں نے مکمل سرکاری انتظامات کے ساتھ وہاں جا کر کے وہاں مظلوموں کی جو ہے مدد کی ہے، دادرسی کی ہے۔ تو جمعیت علماء کا یہ کام ہے کہ جہاں فسادات ہوتے ہیں یا جہاں سیلاب آتا ہے، جہاں زلزلے آتے ہیں، جہاں تباہی و بربادی ہوتی ہے،
جا کر اس پریشانی میں پھنسے ہوئے چاہے مسلمان ہو چاہے نون مسلم ہو ان کی مدد کرنا یہ جمعیت علماء کا ایک اہم کام ہے۔ اسی طرح جمعیت علماء کے دیگر کاموں میں بے قصور نوجوانوں کی رہائی ہے۔ بے قصور نوجوانوں کی رہائی، اس کو تھوڑا سا مفصل انداز میں آپ سنیے کہ اس وقت ملک کے اندر جب بھی کوئی ناگہانی حالت کھڑے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں حکومت کی طرف سے اور موجودہ حکومتوں کی طرف سے فرقہ پرست طاقتوں کی طرف سے ہوتا یہ ہے کہ نوجوان جو مسلم نوجوان ہیں ان کو جو ہے جیلوں کے اندر پھوس دیا جاتا ہے، جن کی ساری جوانیاں جیلوں کے اندر ضائع ہو جاتی ہیں۔ ایسے بے قصور نوجوانوں کو جیلوں سے چھڑانا یہ جمعیت علماء کے کاموں میں ایک بڑا اہم کام ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فک العان کہ جو جیلوں کے اندر بے قصور بند ہیں ان کو چھڑانا یہ جو ہے امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ گویا فقہاء نے لکھا ہے کہ جیلوں کے اندر جو بے قصور نوجوان ہیں ان کو چھڑانا یہ امت کے اوپر فرض کفایہ ہے، یعنی کسی ایک جماعت کا یہ کام کرنا بے انتہا ضروری جس کام کو جمعیت علماء آج انجام دیتی ہے۔ اور ایسے نوجوان جو کئی سالوں سے جیلوں کے اندر بند ہیں، جن کی گھروں کی حالت اگر دیکھا جائے تو بڑے رونے کے قابل ہے کہ جن کے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے اپنے والد کے زندہ ہونے کے باوجود یتیمی کی زندگی گزارتے ہیں، جن کی جوان بیویاں اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے وہ بیوہ کی زندگی گزار رہی ہیں، اور جب عید کا موقع آتا ہے تو ہم تو بڑی خوشی کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عید مناتے ہیں، لیکن یہ جیلوں کے اندر بے قصور نوجوان، ان کی بیویاں ان کے بچے اپنے شوہر اور اپنے والد کے ہوتے ہوئے بھی بالکل سنی سنی عید مناتے ہیں۔ ایسے بے قصور اور مظلوم نوجوانوں کی داد رسی یہ جمعیت علماء کرتی ہے، اور ان کو جیلوں سے چھڑانے کا اور پھر عدالتوں کے اندر مقدمے لڑنے کا یہ کام بھی جمعیت علماء کے انتظام میں چلتا ہے۔ اسی طرح بالکل آخری کام بتا کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ جمعیت علماء کے اہم کاموں کے اندر ایک کام یہ آج کی مہم کا سلسلہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصلاح معاشرہ۔ یہ مہم جمعیت علماء پچھلے تقریباً 35 سالوں سے چلاتی آ رہی ہے۔ یہ بات ہے 1990 کی۔ فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پورے ملک کا سروے کروایا، جس کے نتیجے میں آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ ملک کے اندر مسلمان شادی بیاہ کے اندر فضول خرچیاں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو امیر ہیں وہ تو اپنی بچیوں کی شادیاں کر لیتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو روز کماتے ہیں اور روز کھاتے ہیں، جن کے پاس اتنے زیادہ اسباب نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کی بچیاں گھروں میں بے بیائی بیٹھی ہوئی ہیں، جن کے پاس جہیز اور جوڑے کی رقم دینے کے لیے نہیں ہوتی، تو ان بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو تب سے فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ نے اس مہم کا آغاز کروایا، جس کے نتیجے میں ہر سال یہ مہم چلائی جاتی ہے، اور جمعیت علماء اس مہم کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ ہماری زندگی حضور کے طریقے پر آ جائے، ہماری معاشرتی زندگی حضور کے طریقے پر آ جائے، ہماری اخلاقی زندگی حضور کے طریقے پر آ جائے، اور جتنے خرافات و بدعات و رسومات اس وقت مسلمانوں کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، ان بدعات اور خرافات کو ختم کیا جائے۔ جو حالات فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تھے، آج اس سے زیادہ سخت حالات ہیں۔ ہزاروں بہن بیٹیاں گھروں کے اندر ایسی بیٹھی ہیں کہ جن کے والد کے صرف غریب ہونے کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہوتے، وہ راتوں کو اللہ کے سامنے اٹھ کر روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے یہ بھیک مانگتے ہوں گے کہ اے اللہ، اے کاش ہم بھی کسی امیر باپ کے گھر میں پیدا ہوتے تو ہمارے ہاتھ جلدی سے پیلے ہو جاتے، غریب باپ کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاتھ پیلے ہونے کا موقع کبھی نہیں آتا۔ تو ایسی بہن بیٹیوں کے درد کو سمجھتے ہوئے، اسی طرح سود خوری کا نظام مسلمانوں کے اندر عام ہے، اس کو روکنے کے لیے نشے کا استعمال نوجوانوں میں زیادہ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے بے حیائی مسلمانوں میں زیادہ ہے، اس کو روکنے کے لیے بہرحال جتنے بھی منکرات ہیں ان تمام منکرات کو ختم کرنے اور دور کرنے کے لیے جمعیت علماء یہ مہم چلاتی ہے اور آئندہ بھی چلاتی رہے گی۔
لہذا میری آپ سبھی حضرات سے بڑے ادب سے درخواست ہے، بڑے احترام کے ساتھ یہ درخواست ہے کہ بڑے بڑے اکابر علماء آپ کے شہر میں تشریف لائے ہیں، اور آپ ان کی قربانیوں کو اگر مختصر انداز میں سننا چاہیں تو حافظ رفیق صاحب نے بتا دیا ہے کہ ہفتے کے دن سے یہ مہم شروع ہوئی ہے، اور صبح بیانات، دوپہر بیانات، عصر بعد، مغرب بعد، اس طرح مستقل ان کی فکریں جاری ہیں، اور گاؤں گاؤں، شہر شہر، نگر نگر پہنچ کر یہ مسلمانوں کو دین، اسلام اور سیرت کا پیغام سنا رہے ہیں، اس درد کے ساتھ کہ امت صحیح راستے کے اوپر آ جائے۔ یہ وہ اکابر ہیں کہ اگر ان کی تاریخ لینے کے لیے ہم جائیں تو کئی مہینوں تک ہمیں تاریخ نہیں ملتی، لیکن یہ اکابر ہمارے شہر میں آئے ہیں۔ لہذا آپ سب یہ نیت کر کے بیٹھیے کہ انشاءاللہ جتنی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی ان تمام باتوں پر آپ آج ہی سے عمل شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری درخواست یہ ہے کہ آپ جس جگہ بیٹھے ہیں اس جگہ جم کر کے بیٹھیں، کوئی درمیان سے اٹھ کر کے مت جائیے، درمیان سے اٹھ کر کے جائیں گے تو ماحول پھر بدل جائے گا، بولنے والے کے اوپر بھی بار پڑتا ہے اور سننے والے بھی جو ہوتے ہیں ادھر ادھر ان کی نظریں چلی جاتی ہیں، اس لیے جس جگہ آپ بیٹھے ہیں وہ بیٹھ گئے ہیں۔ آپ کو اگر آگے آنے کے لیے کہا جائے تو آ جائیے، لیکن پیچھے آپ جو ہے جانے کی فضا مت بنائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مل کی توفیق عطا فرمائے۔